أعوذ بالله من الشيطان الرجيم انفروا خفافا وثقالا نکلو ہلکے پھلکے ہو تب بھی اور بھاری بھرکم ہو تب بھی وجاہدوا باموالکم وانفسکم اور جہاد کرو اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں ذالکم خیر لکم یہی تمہارے لیے بہتر ہے ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے ہر حال میں نکلو خفافاً و ثقالاً یہ عام الفاظ ہیں اور اس میں تمام مطالب اور تمام مفاہیم شامل ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر جوان ہو تب بھی نکلو، بوڑھے ہو تب بھی نکلو، اگر کنوارے ہو تب بھی نکلو، شادی شدہ ہو تب بھی نکلو، تمہارے پاس ہتھیار ہیں تب بھی نکلو، ہتھیار نہیں ہیں تب بھی نکلو، اگر تم مالدار ہو تب بھی نکلو، غریب ہو تب بھی نکلو، اور مزدور ہو تب بھی نکلو، کاریگر ہو تب بھی نکلو۔ مطلب یہ کہ اس جہاد سے کسی کو پیچھے رہنے کی اجازت نہیں، چاہے اس کے پاس ہتھیار ہیں یا نہیں، چاہے اس کے پاس پیسے ہیں یا نہیں، چاہے وہ جوان ہے یا بوڑھا ہے، تو ہر حال میں نکلنا ہے۔ اسے کہتے ہیں نفیر عام۔ جب ایسی صورت ہو جائے تو پھر کسی شخص کا بھی جہاد سے پیچھے رہنا جائز نہیں، اور ایسی حالت میں جہاد میں جانے کے لیے والدین کی یا کسی کی بھی اجازت کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ جب امیر المسلمین مسلمانوں کا سربراہ پوری قوم کو جہاد کے لیے آواز دے دے تو پھر سب کو نکلنا ضروری ہے۔ چنانچہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے تو اپنے بچوں سے کہنے لگے کہ اللہ نے یہ جو حکم دیا ہے کہ انفروا خفافا وثقالا، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بوڑھوں کے لیے بھی حکم ہے کہ نکلو، تو میں بھی اس جہاد میں نکلوں گا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے زمانے کی بات ہے۔ انہوں نے کہا ابا جان آپ نے حضور کے زمانے میں جہاد کیا، صدیق اکبر کے زمانے میں جہاد کیا، حضرت عمر کے زمانے میں جہاد کیا، اب آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، اب ہم جو ہیں آپ کی جگہ جانے کے لیے۔ تو فرمایا نہیں، یہ صورت بہوس مجھے بیٹھنے نہیں دیتی۔ اس صورت کا ایک نام بہوس بھی ہے، یعنی بہت زیادہ جہاد پر ابھارنے والی۔ ایک اس کا نام الفاضحہ بھی ہے، یعنی منافقوں کو رسوا کرنے والی صورت۔ اسی طرح حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 90 سال کی عمر میں قسطنطنیہ کی لڑائی کے لیے جو لشکر جا رہا تھا اس میں شامل ہوئے، اور وہیں پہ انہوں نے یہ وصیت کی کہ دشمن کے علاقے میں جتنا آگے جا سکو، جس سے آگے جانا پھر تمہارے لیے ناممکن ہو، وہاں مجھے دفن کرنا، اور میری میت کو ساتھ رکھو جب تک کہ دشمن کے علاقے میں آخری حد تک نہ پہنچ جاؤ۔ لو کان عرضا قریبا
لو كان عرضا قريبا اگر ہوتا سامان جلدی ملنے والا، اگر ہوتا سامان جلدی ملنے والا وسفرا قاصدا، وسفرا قاصدا اور ہوتا سفر درمیانہ، اور سفر درمیانہ لاتبعوک، لاتبعوک تو یہ آپ کے پیچھے چلتے، تو یہ آپ کے پیچھے چلتے ولکن بعدت علیہم الشقہ، ولكن بعدت عليهم الشقى لیکن ان پر مشقت دور پڑ گئی، مشقت دور پڑ گئی وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، وسيحلفون بالله اور عنقریب اللہ کی قسم کھائیں گے، اور قریب اللہ کی قسم کھائیں گے لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، لو استطعنا لخرجنا معكم اگر ہم طاقت رکھتے تو ہم بھی آپ کے ساتھ نکلتے، اگر ہم طاقت رکھتے تو ہم بھی آپ کے ساتھ کرتے یہلکون انفسہم، یحلفون انفسهم یہ اپنی جانوں کو ہلاک کر رہے ہیں، یہ اپنی جانوں کو ہلاک کر رہے ہیں واللہ یعلم انہم لکاذبون، واللہ یعلم انهم لکاذبون اور اللہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ اس میں یہ آیت منافقین کا پردہ چاک کرنے کے لیے نازل کی گئی۔ فرمایا کہ مخلص مسلمان تو ہر حال میں آپ کے ساتھ ہیں، لیکن منافق جو اوپر سے مسلمان ہیں، اندر سے بے ایمان ہیں، اگر تو مال غنیمت بہت جلدی ملنے والا ہوتا اور سفر بھی مناسب ہوتا، زیادہ لمبا نہ ہوتا، تو یہ آپ کے ساتھ ساتھ چلتے اس امید میں کہ ہمیں آسانی سے مال غنیمت مل جائے گا۔ لیکن یہ سفر جس میں فاصلہ بہت زیادہ ہے اور پر مشقت سفر ہے، یہ ان پر بھاری پڑ گیا اور انہوں نے جانے سے انکار کر دیا، اور قسمیں کھا کے کہتے ہیں کہ اگر ہم میں طاقت ہوتی تو ہم ضرور جاتے۔ فرمایا یہ اپنے آپ کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، ان کو کوئی عذر نہیں، یہ بلا عذر اس جنگ سے پیچھے رہنا چاہتے ہیں، غزوہ تبوک سے۔ عفا اللہ عنکا، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، لما اذنت لہم، آپ نے انہیں کیوں اجازت دی، حتی یتبین لک الذین صدقوا، یہاں تک کہ واضح ہو جاتے آپ کے لیے سچے لوگ، یہاں تک کہ واضح ہو جاتے آپ کے لیے سچے لوگ، وتعلم الکاذبین، وتعلم الکاذبین، اور آپ جان لیتے جھوٹوں کو۔ اور آپ جان لیتے جھوٹوں کو۔ فرمایا کہ انتہائی لطیف انداز میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو سرزنش فرما رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو معاف تو کر دیا ہے، لیکن آپ نے ان کو اجازت نہیں دینی تھی، اور ان کی اجازت کو اس وقت تک مؤخر کرنا چاہیے تھا جب تک کہ ان کا نفاق سارے مسلمانوں پر ظاہر نہ ہو جاتا، اور سچوں کا اور جھوٹوں کا آپ کو اچھی طرح علم نہ ہو جاتا، اس وقت تک ان کو اجازت نہیں دینی چاہیے تھی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس آدمی نے اجازت مانگی اس کو اجازت دے دی۔ فرمایا اس کے اندر کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اب اگر یہ آدمی کوئی عذر پیش کر رہا ہے تو ہمیں اس کا عذر قبول کرنا چاہیے۔ لا یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ، نہیں اجازت طلب کرتے آپ سے وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، یہ کہ جہاد کریں وہ اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ،
واللہ علیم بالمتقین، واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ پرہیزگاروں کو خوب جاننے والا ہے۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں ان کے حالات کچھ بھی ہوں، وہ آپ سے اجازت طلب نہیں کرتے جہاد سے پیچھے رہنے کی، اس لیے کہ ان کا اللہ پر ایمان ہے اور یوم آخرت پر ایمان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین آدمی وہ ہے کہ جو اپنا گھوڑا تیار رکھتا ہے اور اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے اڑتا پھرتا ہے، کبھی اس علاقے میں کبھی اس علاقے میں، اور جہاں کہیں اسے موقع ملتا ہے جہاد میں شرکت کا، وہ بڑے شوق اور بڑی رغبت سے جہاد میں جاتا ہے، اس لیے کہ وہ ہر وقت اپنی جان اس کے سپرد کرنے کے لیے تیار رہتا ہے جس نے یہ جان عطا کی ہے۔ تو جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اپنے مال کو اور اپنی جان کو اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرنا، یہ اصل میں انسان کی کامیابی ہے۔ ترجمہ ایک بار، انفروا خفافا وثقالا، انفروا خفافا وثقالا، نکلو اگر تم ہلکے پھلکے ہو یا بھاری بھرکم ہو، نکلو ہلکے پھلکے ہو یا بھاری بھرکم ہو، وجاہدوا باموالکم وانفسکم، وجاہدوا باموالکم وانفسکم، اور جہاد کرو اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ، اور جہاد کرو اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں، ذالکم خیر لکم، ذالکم خیر لکم، یہی بہتر ہے تمہارے لیے، یہی بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، تم تعلمون، اگر تم ہو جاننے والے، اگر تم کو جاننے والے، لو کان عرضا قریبا، لو کان عرضا قریبا، اگر ہوتا سامان جلدی ملنے والا، اگر ہوتا سامان جلدی ملنے والا، وسفرا قاصدا، وسفرا قاصدا، اور ہوتا سفر درمیانہ، اور ہوتا سفر درمیانہ، لتبعوک، لتبعوک، تو یہ آپ کے پیچھے چلتے، تو یہ آپ کے پیچھے چلتے، ولکن بعدت علیہم الشقہ، ولكن بعدت عليهم الشقة، لیکن ان پر مشقت بھاری پڑ گئی، لیکن ان پر مشقت بھاری پڑ گئی، وسیحلفون باللہ، وسيحلفون بالله، اور عنقریب قسمیں کھائیں گے اللہ کی، اور عنقریب قسمیں کھائیں گے اللہ کی، لو استطعنا لخرجنا معکم، لو استطعنا لخرجنا معكم، اگر ہم طاقت رکھتے تو ضرور نکلتے تمہارے ساتھ، اگر ہم طاقت رکھتے تو ضرور نکلتے تمہارے ساتھ، یہلکون انفسہم، یہلکون انفسہم، یہ اپنی جانوں کو ہلاک کرتے ہیں، یہ اپنی جانوں کو ہلاک کرتے ہیں، واللہ یعلم انہم لکاذبون، واللہ یعلم انہم لکاذبون، اور اللہ جانتا ہے کہ یقیناً وہ جھوٹے ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ یقیناً وہ جھوٹے ہیں، عفا اللہ عنک، اللہ عنک، اللہ آپ کو معاف کرے، اللہ آپ کو معاف کرے، لما اذنت لہم، لما اذنت لہم، کیوں اجازت دی آپ نے ان کو، کیوں اجازت دی آپ نے ان کو، حتی یتبین لک الذین صدقوا، حتی یتبین لک الذین صدقوا، یہاں تک کہ واضح ہو جاتے آپ کے لیے سچے لوگ، یہاں تک کہ واضح ہو جائے آپ کے لیے سچے لوگ، وتعلم الکاذبین، وتعلم الکاذبین، اور جان لیتے آپ جھوٹوں کو، اور جان لیتے آپ جھوٹوں کو، لا یستأذنک الذین، لا یستحیلک الذین، نہیں اجازت طلب کرتے آپ سے وہ لوگ، نہیں اجازت کرتے، نہیں اجازت طلب کرتے آپ سے وہ لوگ، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لاتے ہیں اللہ کے ساتھ اور آخری دن کے ساتھ، ایمان لاتے ہیں اللہ
الناس کے ساتھ اور آخرت کے ساتھ ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، یہ کہ وہ جہاد کریں اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ، اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ، واللہ علیم بالمتقین، اللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو خوب جاننے والا ہے۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔